الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبی وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بہترین موضوع کے اوپر ہے۔ یہ بہترین موضوع اس طرح ہے کہ بہت سارے عامل حضرات اس بارے میں نہیں جانتے، اور بہت سارے عامل حضرات اس بارے میں جانتے ہیں۔ جو حضرات جانتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ اپنی مختلف قسم کی باتیں بتاتے ہیں، جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ آج کے ہمارا سبق کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے سایہ۔ سایہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ انسان کے سائے کو بھی سایہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ سورج کے سامنے کھڑے ہیں اور نیچے جو چیز آپ کی نظر آ رہی ہے وہ کہتے ہیں یہ سایہ ہے۔ وہ سایہ اور ہوتا ہے، اور جو ہماری فیلڈ کا سایہ ہے وہ اور ہے۔ ہماری فیلڈ کا سایہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ سمجھ لیں، سن لیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سایہ ہے، بعض عامل حضرات جنات کو سایہ کہتے ہیں، بعض حضرات آسیب کو سایہ کہتے ہیں، بعض حضرات جادو کے ذریعے سے جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں ان کو سایہ کہتے ہیں، بعض حضرات ان تینوں چیزوں کو ہٹ کے بالکل الگ سے کسی ایسی مخلوق کو جو آپ کو نظر نہیں آتی، ہوا کی صورت میں، دھوئیں کی صورت میں، روشنی کی صورت میں، اندھیرے کی صورت میں، مختلف صورتوں میں اس کو سایہ کہتے ہیں۔ لیکن آج آپ نے سمجھنا ہے کہ سایہ ہے کیا۔ یاد رکھیں، سایہ جو ہے دو قسم کا۔ ایک سایہ ہے جو خود بخود آ جاتا ہے، جس کو آسیبی سایہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا سایہ وہ ہے جو سفلی عمل کے ذریعے، جادو کے ذریعے سے مسلط کیا جاتا ہے۔ اب اس سائے کی علامات کیا ہیں سمجھ لیں۔ یہ خاص طور پر جو میں بات آج سائے کی بتا رہا ہوں، یہ ان عاملین حضرات کے لیے ہیں جو عملیات سیکھتے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں، عملیات کرتے ہیں، عملیات کے بارے میں جاننے کا شوق رکھتے ہیں، اور عملیات کے حوالے سے بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، شوق ہے ان کو۔ تو یہ ان کے لیے خاص طور پر سبق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سائے کی علامات کون کون سی ہوتی ہیں۔ سائے کی بے شمار علامات ہوتی ہیں، اور یہ سایہ کن کن جگہوں پر ہوتا ہے، اور ان جگہوں سے ہمارے اوپر، بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، خواتین کے اوپر کس کس طرح مسلط ہوتا ہے، کس کس طرح حاوی ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ شروع کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اور یہ آپ تشخیص کر کے دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس مریض آیا ہے اس کے اوپر سایہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر سایہ ہے تو کون سی قسم کا سایہ ہے؟ کیا جادو کے ذریعے سے مسلط کیا گیا ہے؟ سفلی عمل کے ذریعے سے مسلط کیا گیا ہے؟ یا خود بخود یہ سایہ آیا ہے؟ اب جو جادو کے ذریعے سے، سفلی عمل کے ذریعے سے جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں ان کو بھی سایہ کہتے ہیں۔ وہ آ کے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مختلف ان کی قسمیں ہیں، مختلف ان کی نوعیت ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اور جو خود بخود سایہ آ جاتا ہے اس کو آسیب بھی کہتے ہیں، کہ یہ آسیب ہو گیا، اس کو بھی سایہ کہتے ہیں۔
خود بخود جو آسیب ہو جاتا ہے، خود بخود جو سایہ ہو جاتا ہے، ان کی کیا کیا علامات ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ بعض حضرات کو، بعض خواتین کو، بعض مردوں کو، چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو، کسی کو بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ساتھ سے گزر کے گیا ہے۔ خواتین کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ کچن کے دروازے سے میرا بیٹا ابھی گزر کے گیا ہے، میری بیٹی گزر کے گئی ہے، میرا شوہر گزر کے گیا ہے، یہ کوئی اور یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ لیکن جب باہر جا کے دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا۔ یہ علامات بتلا رہا ہوں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، چاہے مرد ہیں، خواتین ہیں، کوئی بچہ ہے، کوئی بھی، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ یہ سائے کی علامت ہے۔ کسی نے آواز دی ہے، کوئی نہیں ہوتا، یہ سائے کی علامت ہے۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر وزن آ جاتا ہے، اور اس قدر وزن آ جاتا ہے کہ آپ ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، آواز نہیں نکال سکتے، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی چیز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس قدر وزن ہوتا ہے کہ آپ حرکت بھی نہیں کر سکتے، بہت مشکلوں کے ساتھ حرکت ہوتی ہے، پھر منہ سے کچھ کلمات نکلتے ہیں تو وہ چیز چلی جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہو جاتی۔ یہ بھی سائے کی علامت ہے۔ بعض اوقات آپ کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، یہ بھی دو نوعیتوں پر مشتمل ہے۔ جادو کے ذریعے سے بھی کپڑے کٹتے ہیں، اور سائے کے ذریعے سے بھی کپڑے کٹ جاتے ہیں، جسم پر نشانات آ جاتے ہیں۔ یہ جو جسم پر نشانات کا آنا ہے، یہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ یہ جو سایہ ہے، یہ جی جنات ہیں، یہ خون چوسنے کی کوشش کرتے ہیں، جسم پر مختلف نشانات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے چک مارا ہے، کسی نے جسم کو چوسنے کی کوشش کی ہے، سک کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے چھریاں جسم پر ماری ہیں، کسی نے بلیڈ مارے ہیں، کسی نے ناخنوں کو نشان، ایسے ناخن جیسے ناخن، انسان ناخن کا نشان ہوتا ہے، ناخنوں کا، نیل کا نشان ہوتا ہے، ایسے نشان جسم پر آ جاتا ہے، بازوؤں پر آ جاتا ہے، ٹانگوں پہ آ جاتا ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ جادو کی جو نشانات ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ سائے کے نشانات ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ نیلے نشانات کا آ جانا جسم کے اوپر، وہ جادو کی علامات میں سے ہیں۔ سرخ رنگ کے نشانات کا آ جانا، وہ بھی جادو کی علامات میں سے ہیں۔ یہ جو سایہ ہے، اس میں بھی اسی طرح کے نشانات ہوتے ہیں، لیکن یہ نشان ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی کو زبردستی پکڑا جائے، کھینچا جائے، اس کو اپنی طرف راغب کیا جائے۔ بعض اوقات خواتین کے ساتھ غیر ضروری حرکات ہوتی ہیں، وہ بھی یہ سایہ کرتا ہے۔ ہاں، جو جنات جادو کے ذریعے سے مسلط کیے جاتے ہیں وہ الگ حرکات کرتے ہیں، ان کی حرکات بھی میں بتاؤں گا جب جادو کا ہمارا بیان ہوگا، جب جادو کا ہمارا سبق چلے گا پھر اس میں بتاؤں گا۔ یہ سائے کی علامات بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی علامات انسان کے جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ پاؤں کا پکڑ لینا، انسان چل نہیں سکتا، کوئی پاؤں پکڑ لیتا ہے، گرا دیتا ہے، کوئی ہوتا نہیں ہے، انسان گر جاتا ہے بغیر کسی اس کے۔ یہ اس قسم کی بہت ساری علامات جو ہیں، اور بھی کافی ساری علامات ہیں، یہ سائے کی علامات ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب یہ سایہ ہوتا کہاں کہاں پر ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں، جہاں گند کا ڈھیر ہوتا ہے، جہاں بہت سارے یعنی کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے، وہاں پر یہ سایہ بے شمار ہوتا ہے۔ واش روم کے اندر سایہ ہوتا ہے، جن واش روموں کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی وہاں ضائع ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور جن واش روم کے اندر صفائی ستھرائی ہوتی ہے وہاں کم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے باتھ روم کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر لازمی سایہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ٹوائلٹ یا کوئی بھی ایسا واش روم یا کوئی بھی حاجت کی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پر یہ سایہ نہ ہو، ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مسنون اعمال ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کر لیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ان سے بچا جا سکے، کہ جب بھی ہم، آپ، میں، بچے، چھوٹے بڑے، جب بھی ہم واش روم جائیں، بیت الخلاء میں جائیں، تو یاد رکھیں کہ ہم بیت الخلاء میں قدم رکھتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں۔ کون سی دعا ہے؟ جو حدیث سے ثابت ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کیا ترجمہ ہے۔ اس سے سائے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔
بہت ساری حفاظت بچت ہو جاتی ہے اس سے۔ اب میں بتا رہا تھا کہ پہلی بات کہ جہاں پر گند کا ڈھیر ہوتا ہے، جہاں کچرا ہوتا ہے، وہاں پر سایہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چوکوں کے اندر جو چوک ہوتے ہیں، 4 راستے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ سایہ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ جو مختلف ویران جگہ ہوتی ہیں، ویران درخت ہو گئے، ویران پارک ہو گئے، ان جگہوں پہ سایہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پارک رش والی جگہ ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف درختوں میں سایہ ہوتا ہے، مختلف کونوں کے اندر یہ سایہ ہوتا ہے، مختلف کنووں کے اندر سایہ ہوتا ہے۔ اور ایسا گھر جس میں آبادی نہ ہو یا وہ آباد نہ ہوتا ہو، اس کے اندر سایہ ہوتا ہے۔ یا ایسی دکان جو ہر وقت بند رہتی ہو، بند رہنے کی وجہ سے، ایسا گھر جو بند رہتا ہو، بند رہنے کی وجہ سے وہاں بھی سایہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو واش روم جاتے ہیں اور دعا نہیں پڑھتے، اور اکثر افراد تو ایسے ہیں جو واش روم جاتے ہیں، وہ حاجت بھی صحیح طرح نہیں کرتے، اپنی صفائی بھی صحیح طرح نہیں رکھتے، اپنے آپ کو واش بھی صحیح طرح نہیں کرتے، استنجا بھی جس کو کہتے ہیں صحیح طرح نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے اوپر اس سائے کا بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹے بچے، آج کل ہماری خواتین گھروں کے اندر یہ بات یاد رکھیں، یہ بات سننے کی ہے اور سمجھنے کی ہے۔ ہماری جو خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب وہ اپنا جناب والا حاجت کر لیتے ہیں، بعض خواتین جو ہیں وہ پیمپر لگاتی ہیں بچوں کو۔ اب پیمپر لگا ہوا ہے، بچے نے حاجت کی ہوئی ہے، بس لگا ہوا ہے، تو یاد رکھیں اس کی وجہ سے بھی بچے کے اوپر سایہ ہو جاتا ہے۔ ناپاکی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے اس کے اوپر سایہ ہو جاتا ہے۔ بچہ کھاتا نہیں ہے، رونا زیادہ شروع کر دیتا ہے، ضد شروع کر دیتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی بچہ بیمار ہو گیا ہو، یہ بچے کو یہ ہو گیا، بچے کو شکایت ہو گئی۔ تو جب آپ صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا، سایہ آئے گا، خود بخود آئے گا۔ آپ اس کو خود دعوت دے رہی ہیں کہ جیسے ہی آپ کا بچہ حاجت کرتا ہے، پیشاب پوٹی کرتا ہے، فوری طور پر اس کو صاف کریں، اس کو پاک کریں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھئی فوری طور جب بچہ ایسی کوئی حاجت کر جائے، فوراً اس کو جناب والا پاک کرنا چاہیے تاکہ وہ اثرات سے بچ جائیں۔ دیکھیں، ہم آپ کو اشارہ ہی دے سکتے ہیں، آپ کو غصہ کر کے یا کھل کھلا کے آپ کو نہیں کہہ سکتے، اشارہ دے سکتے ہیں، اشارے سے آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا بچہ حاجت کرے فوراً اس کو اٹھائیں، نہلائیں، اس کے کپڑے صاف کریں، صاف ستھرے کپڑے اس کو پہنائیں تاکہ وہ پاک ہو جائے، تاکہ سایہ سے بچ جائے۔ اسی طرح خود بھی ہم نے اپنے آپ کا اپنا خیال کرنا ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اپنے واش روم کو صاف رکھنا ہے، گھر میں گندگی نہیں کرنی۔ اور اکثر گھروں کے اندر گند رہتا ہے، کونوں کے اندر گند جمع رہتا ہے، 2 دن 3 دن، یاد رکھیں جس جگہ پہ گند جمع ہوگا وہاں پر سائے کے اثرات آ جاتے ہیں، وہاں سایہ آ جاتا ہے۔ اب اس کو بچنے کے کون سے طریقے ہیں؟ پہلے تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سائے سے بچنے کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام کریں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے گھر کے واش رومز کو صاف رکھیں، گندگی سے اپنے آپ کو بچائیں، کمروں کو صاف رکھیں، اپنے بسترے کو صاف رکھیں۔ جتنی زیادہ صفائی رکھیں گے اتنی سایہ آپ سے دور چلا جائے گا، اور جتنا گند ہوگا، جتنی گندگی ہوگی، سایہ اتنی زیادہ آئے گا۔ کہ میں صرف اس سایہ کی بات کر رہا ہوں جو خود بخود آتا ہے، جس کو آسیبی سایہ بھی کہتے ہیں اور آسیب بھی کہتے ہیں۔ جنات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں، بعض جنات بھی جادو کرتے ہیں، بعض لوگ بھی جادو کرواتے ہیں۔ اب بعض افراد کہتے ہیں کہ جی کس کے پاس اتنا ٹائم؟ تو میرے بھائیو، بہت ٹائم ہے لوگوں کے پاس، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بہت ٹائم ہے لوگوں کے پاس، لوگوں کے گھر برباد کرنے کے لیے اور اجاڑنے کے لیے، اگلوں کی ایسی تیسی پھیرنے کے لیے، بیمار بہت لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے، بہت فالتو ٹائم ہے لوگوں کے پاس۔ کیوں؟ اسی لیے کہ لوگ مرنا بھول گئے ہیں، اللہ کو جان دینا بھول گئے ہیں، یاد رکھیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ سائے سے متعلق تھا، کہ اس کو آپ حضرات سمجھ لیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری علامات ہوتی ہیں، ابھی تو چند میں نے بتا دی ہیں، انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے گا تو مزید بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے اس کے اسباق دوں گا کہ سائے کی اور بھی بہت ساری علامات ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بچنے کے لیے سب سے پہلا اہتمام کیا ہے کہ ہم نے پاک ہونا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، جسم کو پاک رکھنا ہے، گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، گھر کے واش رومز کو پاک صاف رکھنا ہے۔
یاد رکھیں اس سے سائے سے بہت حفاظت ہو جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پر اس سے بچنے کے لیے جو آج سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہم نے روزانہ کم سے کم ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو 3 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 7 مرتبہ، 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہے. 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس کے ساتھ ہم نے سورہ فلق پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ. اس طرح ہم نے سورہ ناس پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ. اور ان چاروں چیزیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے، اپنے گھر پہ دم کریں گے، انشاءاللہ ہم اس سائے سے بچنا شروع ہو جائیں گے، حفاظت شروع ہو جائے گی. اور بھی بہت سارے سبق ہیں سائے سے بچنے کے لیے، لیکن آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ، سورہ فلق 7 مرتبہ، سورہ ناس 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ. ترتیب جیسے مرضی بنا لیں. یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پینا ہے، اپنے گھر پہ دم کرنا ہے. اللہ جو باتیں کہی ہیں سنی ہیں، اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.